السلام علیکم. ہمارے ساتھ سلام دعا رکھیے, آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. واہ واہ. بیوی: میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں. شوہر: ٹھیک ہے, پر وہاں دوسری عورتوں سے لڑنا مت. عورتوں کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے. مردوں کا کیا, وہ تو عورت کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں. ٹریفک پولیس والا: میں کتنی دیر سے سیٹی بجا رہا ہوں, آپ رکتے کیوں نہیں؟ بوڑھی اماں: بیٹا میری سیٹی سن کر رکنے کی عمر ہے کیا؟ آپ کے گردے ڈاکٹر: آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں. سردار: میرے گردے تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں. دیکھ پگلی, تو جتنی بھی انگلش بول لے, لیکن ایک دن تجھے اردو میں ہی بولنا پڑے گا. قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. جو عورت 1 منٹ میں بات مان لے وہ ماں, جو 3 منٹ میں مان لے وہ بہن, جو 5 منٹ میں مان لے وہ بیٹی, جو بار بار کہنے پر بھی نہ مانے وہ بہری ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں. دنیا کے سارے جھوٹ ایک طرف اور میں بس راستے میں ہوں والا جھوٹ ایک طرف. پاکستان میں اگر 4 دن تک کسی کا بخار ٹھیک نہ ہو تو شک سیدھا رشتہ داروں پہ جاتا ہے کہ کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا ہے. اے رب کائنات, ہمیں بھی سیب والا فون عطا کر. جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے. اس لیے بحث و مباحثے سے بچیں اور مار پیٹ کر کے مسئلے حل کر لیا کریں. ہم پاکستانی بھی عجیب ہیں, کالے کپڑوں میں گورے لگتے ہیں اور سفید کپڑوں میں کالے لگتے ہیں. لڑکا: تم بہت بدل گئی ہو. لڑکی: اب کریم ختم ہو گئی ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر لڑکی آپ کو گھاس نہیں ڈالتی تو ٹینشن مت لیں, آپ انسان ہیں, کھوتے نہیں. کسی لڑکی کو اتنا میسج نہ کرو کہ وہ خود کو کترینہ اور تمہیں کمینہ سمجھنے لگے. میں جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور پوچھنا تھا کہ جب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے تو بندہ کھڑا کس پہ ہوتا ہے؟ آج کل کے بچے اسکول سے نکلتے ہی ہینڈ فری لگا لیتے ہیں, اور ایک ہم تھے, پتھر کو ٹھڈے مارتے مارتے گھر تک لے آتے تھے. ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی: اگر میری مانے تو نہ آئے, حالات بہت ہی خراب ہیں. خواتین کے سارے ڈرامے ایک طرف اور خریداری کرتے ہوئے دکاندار کو یہ کہنا بھائی ہمیشہ آپ سے ہی چیز خریدتے ہیں والا ڈرامہ ایک طرف. لڑکیوں کے پاس سموسہ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے اور کندھے پر پرس ایسے لٹکایا ہوتا ہے جیسے ابھی بینک لوٹ کر آئی ہوں. اگر بری نظر والوں کا منہ کالا ہوتا ہے تو کیا میرے سارے رشتے دار افریقن ہوتے؟ زونگ والے 10 MB فری دے کے ایسے مبارکباد دیتے جیسے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہمارے نام کر دیا ہو. لڑکیوں کی عزت کرو کیونکہ ان کی بے عزتی کے لیے ان کی امی ہی کافی ہوتی ہے. رشتہ دار: پیپر کیسا تھا؟ میں: پتلا سا تھا, وائٹ کلر کا. ہاتھ کو کر بلند اتنا کہ ہر سیلفی سے پہلے فون بندے سے خود پوچھے کوئی رہتے نہیں گیا. لڑکیاں گھر سے سوٹ لینے نکلتی ہیں, پسند جوتے آ جاتے ہیں اور پرس خرید کر گھر واپس آ جاتی ہیں. شوہر وہ ہستی ہے جس کو اسلام کا کچھ پتہ ہو نہ ہو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے 4 شادیاں کرنا اس کا حق ہے. وفا ڈھونڈنے نکلا تھا, وائی فائی مل گیا وہیں بیٹھ گیا. پاکستان کی ہر گلی میں 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں, بیوٹی پارلر, ٹیوشن والی باجی, پھڈے والی آنٹی. لڑکی کے لیے شادی کے وقت اس طرح شاپنگ کی جاتی ہے جیسے وہ کسی سیارے پر جا رہی ہو جہاں کچھ بھی موجود نہیں. ایک آدمی نے آئی فون 7 لیا, اس کو جیب میں رکھ کے جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی. آدمی: اللہ کرے ہڈی ہو. جب میک اپ سستا تھا تو دلہنیں بھی رخصتی کے وقت دھاڑے مار مار کر روتی تھی. آج کل تو ہلکا سا کر کے چپ ہو جاتی ہیں. ٹیچر: آپ کے اندر کوئی چھپا ٹیلنٹ؟ پپو: یس ٹیچر. ٹیچر: کیا ٹیلنٹ ہے؟ پپو: ٹیچر چھپا ہوا ہے, مجھے خود نہیں پتا. لڑکی: چاند کہاں ہے؟ لڑکا: میرا چاند تو تم ہی ہو جان. شادی کے بعد: لڑکی: چاند کہاں ہے؟ لڑکا: پاگل ہو, سامنے آسمان میں خربوزہ لٹک رہا ہے کیا؟
کبھی منہ پہ دانے نکل آتے ہیں، کبھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی موٹاپا چڑھنے لگتا ہے، مطلب رہنا انڈر کنسٹرکشن ہی ہے ساری عمر کیا۔ چائنا میں دوسری شادی کا رواج نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب دوسری بھی اسی شکل کی آنی ہے تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ عورتیں 3 حصوں میں عید کی شاپنگ کرتی ہیں، پہلی بار پسند کرنے جاتی ہیں، دوسری بار خریدنے جاتی ہیں، تیسری بار تبدیل کروانے جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اتنے لمبے ہوتے ہیں جیسے زرافے سے شرط لگا کر پیدا ہوئے ہوں۔ آج میں بہت اداس تھی، پھر میں نے اپنی پرانی تصویر دیکھ لی، تب سے ہانسا ہی نہیں رک رہا۔ لڑکیاں اپنے کانوں میں ڈھیر سوراخ کروا لیتی ہیں پر سنتی کسی ایک سے بھی نہیں۔ میں امی چوٹ لگ گئی کیا کروں؟ امی اسٹیٹس لگا اسٹیٹس۔ آج کل گھومنے جانا ہی نہیں پڑتا، بیٹھے بیٹھے لوگ دماغ کو گھما دیتے ہیں۔ آج کل کے موسم، کمبل اوڑھو اف گرمی، کمبل اتارو اف سردی، ایک ٹانگ باہر، ہاں یار یہ مست ہے۔ مجھے شک ہے میرا نیٹ چرس پیتا ہے تبھی اتنا سست چلتا ہے۔ بچپن میں ایک بار غلطی سے سرف ایکسل کھا لیا تھا، تب سے دل صاف ہے۔ ہم نے خاک ترقی کرنی ہے، ابھی تک ہمارا کوا پیاسا ہے، کتا لالچی ہے، اتفاق میں برکت ہے آج تک نہیں ہوئی اور انگور کھٹے ہیں۔ میری غلطیوں کو درگزر کر دیا کریں، بگاڑ تو آپ ویسے بھی میرا کچھ نہیں سکتے۔ تحقیق سے ثابت ہوا انسان اپنی اوقات اور جی میل کا پاسورڈ ہمیشہ ہی بھول جاتا ہے۔ پپو دوست سے: یار تمہاری بیوی کل زور زور سے کیوں چلا رہی تھی؟ پپو: یار اس کی فوٹو فیس بک پر اپلوڈ کرنی تھی، OLX پر ہو گئی۔ اگر کسی کا کلاس دیکھنا ہو تو اس کا موبائل چارجنگ سے ہٹا کر اپنا لگا لو۔ بیٹری لو کی وارننگ واحد وارننگ ہے جس کو پوری دنیا سنجیدگی سے لیتی ہے۔ موسم کی وجہ سے جب سے پنکھے بند ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پنکھے زیادہ شور کرتے ہیں یا گھر والے زیادہ زور سے بول رہے ہیں۔ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، جو لائک کمنٹ نہ کرے وہ کالا ہو جائے۔ ماسک لگانے کے بعد ایسی فیلنگز آتی ہے جیسے اپن بھی چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہے۔ جب ابو کہتے ہیں بیٹھو ضروری بات کرنی، قسم سے وہ گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں جو کبھی بھی کیے نہیں۔ مجھے لگتا ہے میری آدھی زندگی خود سے بات کرنے میں ہی نکل جائے گی۔ آخر کار اس کا میسج آ ہی گیا۔ بولی کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا پنکھا۔ بولی اس سے لٹک کے مر جا، آئندہ مجھے میسج نہ کرنا، بلاک۔ یہ ٹیلنٹ بھی صرف پاکستانی قوم میں پایا جاتا ہے کہ دروازے پر پوچھو کون تو جواب ملتا ہے میں۔ جتنا مرضی بندہ پڑھا لکھا ہو، کانچ کے دروازے پر آ کر وہ رک ہی جائے گا اور سوچے گا کہ دروازہ اندر کھولنا ہے یا باہر۔ اگر امی کہیں تو موبائل رکھ دیا کرے، یاد رہے پاؤں کے نیچے جنت کے ساتھ جوتی بھی ہوتی ہے۔ اگر مرد کہے کہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب لڑائی ختم، اگر عورت کہے کہ ٹھیک ہے تو سمجھ جائے کہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ 5 حیرت انگیز باتیں۔ بھارت میں 95% لوگ دودھ نہیں پیتے، زیبرا کا دل نہیں ہوتا، بندر چائنیز زبان سمجھ سکتے ہیں، UK میں کبھی جڑوا بچے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سب پوائنٹس غلط ہے، بجلی نہیں تھی، ٹائم پاس کر رہا تھا، غور سے پڑھنے کا شکریہ۔ جج: تم پر الزام ہے کہ تم نے 25 سال تک اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ملزم: لیکن سر۔ جج: صفائی نہیں، پاکستانی خواتین کا بھروسہ ایریل اور ڈیٹول پر تو ہو سکتا ہے پر اپنے شوہر پر نہیں۔ عورت: بھائی صحیح ریٹ لگاؤ، ہم ہمیشہ یہیں سے سامان لیتے ہیں۔ دکاندار: خدا کا خوف کرو باجی، کل ہی تو دکان کھولی ہے۔ بہت دکھ دیا ہے فیس بک نے، جس کو عالیہ سمجھا وہی کالیا نکلا۔ بابا جی کہتے ہیں اپنی بیوی وہ واحد خاتون ہے جو آپ کو دیکھ کر مسکرائے تو آپ کا ترا نکل جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہی ہیں گرمیاں۔ اس دوست کو مینشن کریں جو ہنستا ہے تو لگتا ہے کہ کھوتا پاگل ہو گیا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں لڑنے سے پہلے کہتے ہیں تو ہاتھ لگا کر دیکھ، اور لڑائی کے بعد کہتے ہیں تو نے ہاتھ کیسے لگایا۔
پاکستانی خواتین ایک ڈرامہ سیریل دیکھتی ہیں، پھر اس ڈرامے کا مظلوم ترین اور معصوم ترین کردار خود کو تصور کرتی ہیں اور دن رات پریشان رہتی ہیں۔ پاکستان میں گم ہوئی چیز کیسے ڈھونڈی جاتی ہے؟ اٹھ، تیرے تھلے ہی ہوئے گی۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سورج کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر شیشہ بھی کہتا ہوگا، اسے کیڑی شے ویکھ لی، اسی کیڑی وے شے ویکھ لی۔ سارا کام کل پہ چھوڑ دیا، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کیا کروں۔ جیسے ہی موبائل کی بیٹری کم ہونے لگتی ہے، ہمیں بھی کمزوری سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پاکستانیوں کو ایک بار پھر سے بتی چلی گئی، بتی آ گئی والا موسم مبارک ہو۔ مشکل سے انسان گورا ہوتا ہے اور پھر گرمیاں آ جاتی ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، لیکن میں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ یہ پوسٹ پڑھتے وقت آپ کی ایک ٹانگ دوسری کے اوپر ہوگی۔ رات کو دھوپ میں بیٹھ کر پکوڑے کھانے اور ریڈیو پر فلم دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ فضول بیٹھنے سے بہتر ہے انسان لیٹ جائے۔ ہمیشہ نظر جھکا کر چلو، کیا پتہ کب گرے پیسے مل جائیں۔ رشتہ دار، اور کیا چل رہا ہے؟ میں، سانس چل رہی ہے، روک دوں کیا؟ آج میری طبیعت بہت خراب ہے، کان میں زکام ہے اور پیٹ میں چکر آ رہے ہیں، کیا کروں؟ پانی پوری ہوتی ہے، بیل پوری ہوتی ہے، حلوہ پوری ہوتی ہے، بس یہ نیند پوری نہیں ہوتی۔ کہیں دیپ جلے تو کہیں دل جلے، لیکن ہم سے جب بھی جلے، روٹی جلے، سالن جلے، چاول جلے یا پھر لوگ جلے۔ رات کو سویا نہیں جاتا، صبح اٹھا نہیں جاتا، پورا دن جاگا نہیں جاتا، عجیب پاگلوں والی زندگی گزر رہی ہے۔ آج کا سبق، جہاں آپ کی ضرورت نہ ہو وہیں بیٹھے رہیں، جن کو آپ سے مسئلہ ہوا انہیں اور تپائیں۔ مزید مشوروں کے لیے مجھے فالو کریں۔ محبت ہی وہ بیماری ہے جس میں سڑے ہوئے بینگن جیسا محبوب بھی دنیا کا سب سے حسین جانو لگتا ہے۔ بچپن میں کس کس نے یہ عظیم حرکت کی ہے؟ کاش کوئی مجھے بھی بولے کہ اپنا خیال رکھنا، خود کو لفافے میں ڈال کر الماری میں رکھ دینا ہے۔ سردیوں کی سب سے بڑی پرابلم، چھاؤں میں بیٹھو تو ٹھنڈ لگتی ہے، دھوپ میں بیٹھو تو موبائل کی اسکرین ہی نہیں نظر آتی، جان ہی نکل جاتی ہے جب نماز میں گوڈے تھلے قمیض دا موتی آ جاندہ ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ پنکھا ہلکا کر دو، میں نے دوپہر اتار دیے، اس میں مارنے والی کیا بات تھی بھلا؟ کل رات بڑی شدت سے ٹوٹتے تارے سے کچھ مانگا، بعد میں پتہ چلا وہ جہاز کی لائٹ تھی۔ کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شیطان ان کو چھٹیوں کا کام دے کر چلا گیا ہو۔ پاکستانی دکانداروں کا نیا فراڈ، 2-3 گالیاں حکومت کو دیتے ہیں اور سکون سے 1000 کی چیز 1500 روپے میں گاہک کو پکڑا دیتے ہیں۔ سنیں جی، یہ مرچیں کس موسم میں لگتی ہیں؟ جواب ملا، کوئی خاص موسم نہیں، جب سچ بولو لگ جاتی ہیں۔ ذرا سی ہوا چل جائے تو واپڈا والے طوفان سمجھ کر بجلی اور پی ٹی سیل والے بارش سمجھ کر نیٹ بند کر دیتے ہیں۔ ٹیچر، پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کہاں لگایا گیا؟ اسٹوڈنٹ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، ڈنڈے پر۔ پاکستانی عورتوں کے گوڈے بہت جلدی جواب دے جاتے ہیں، مگر زبان جواب دے کے نہیں تھکتی۔ جب خوش ہوں تو وعدہ نہ کریں، جب برہم ہو تو جواب دینے سے گریز کریں، جب دکھی ہوں تو فیصلہ مت کریں۔ زندگی کو جتنا چرسی موڈ میں گزاریں گے اتنا ہی سکھی رہیں گے۔ اے سی کا ریموٹ ڈھونڈ پاگل ہو گیا، گھنٹے بعد یاد آیا اے سی تے لگیا ہی نہیں ساڈے گھر۔ کرنٹ سے بڑا جھٹکا تب لگتا ہے جب انسان کو پتہ چلے وہ کافی دیر سے بغیر پیکج کے موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹر، آپ کے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ بیوی زہر کھانے سے۔ رپورٹر، لیکن جسم پر نشان کیسے ہیں؟ بیوی کھا نہیں رہا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جس باتھ روم کی کنڈی نہ ہو وہاں خیالات صرف دروازہ کھلنے کے ہی آتے ہیں۔
گھومنے پھرنے کا دل ہو اور جیب خالی ہو تو گوگل میپ پہ گھوم لیا کریں۔ میں خود اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہوں۔ صابن کسی بھی کلر کا لیجیے، چاک سفید ہی نکلتی ہے۔ خالی بیٹھی تھی، سوچا آپ کو بتا دوں۔ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، رولے زمین پہ ہوتے ہیں۔ لڑکا منہ دھو لے تو سمجھ لو کہیں جانے لگا ہے، لڑکی منہ دھو لے تو سمجھو اب کہیں نہیں جانا۔ میں نے اپنے مرنے پر ٹینڈے پکوانے ہیں تاکہ لوگ اصلی والا رونا رو کر جائیں۔ ماما